بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جن دنوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خاص توجہ کا زمانہ ہے، یہ عبادت کا زمانہ ہے، اللہ کو منا لینے کے ایام ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہمیں اپنا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جن سے حق تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. نیکیوں کے راستے پر ہم چلیں ہر وقت، اور ہر وقت برائیوں سے بچیں. یہ ہماری زندگی کا خاص مقصد ہونا چاہیے. راحت و اطمینان بھی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرے، ورنہ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں پر اگر چلے گا تو بے سکونی کی کیفیت اور بے چینی کی کیفیت زندگی میں آئے گی. گناہ اور سکون، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. نیکی اور اطمینان، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہونے والی چیز ہے. جہاں نیکی، نیک اعمال، بھلے کام، وہاں راحت و سکون ہے، چاہے وہ آدمی جھونپڑے میں رہتا ہو. اور جہاں بدعمالی، برے کام، گناہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، وہاں دل میں یقیناً بے چینی آئے گی، چاہے وہ آدمی محل میں رہتا ہو. سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں ہے، اللہ کے احکام کو ماننے میں ہے، نیک کاموں کے کرنے میں ہے، اور برائی سے بچنے میں. گناہ میں لذت نہیں. اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حکومت وقت کا کوئی آدمی اگر یہ اعلان کر دے کہ فلاں فلاں کام آج سے بند. آپ نے دیکھا تھا پچھلے زمانے میں، چند سالوں پہلے، دو چار سال ہو گئے، نوٹ بند ہوئی تھی، نوٹ بندی 2016 میں. تو اس وقت ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا آج رات سے 12 بجے سے 500 اور 1000 کے نوٹ قابل قبول نہیں ہوں گے، اور پورے ملک میں بھگدڑ مچ گئی. ایک آدمی کے بولنے سے، جو ملک کا حکمران ہو، ملک کا حاکم ہو، ملک کی حکومت اور باغدور اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اعلان کر دے اور سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آؤ میرے اس اللہ کے حکم کی طرف جس کے تئیں، جس کے ملک میں، جس کی حکومت میں، جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے، آکاش بھی ہے اور پاتال بھی ہے، جس کی حکومت میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے، جس کی حکومت میں بارش بھی ہے اور دھوپ بھی ہے، جس کی حکومت میں شمال و جنوب بھی ہے اور مشرق و مغرب بھی ہے، جس کی حکومت میں دنیا کا ذرہ ذرہ ہے. وہ کہے تو سورج نکلتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، سورج روزانہ ڈوبتے وقت اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ آگے کیا
حکم ہے. میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ دوبارہ طلوع ہونا ہے تو دوسرے دن سورج نکلتا ہے. جس دن اللہ منع کر دے گا اس دن سورج طلوع نہیں ہوگا. جس دن اللہ یہ کہہ دیں گے کہ آج اپنی اصل جگہ سے نہیں نکلنا ہے, الٹے سمت سے نکلنا ہے, تو وہ الٹے سمت سے نکلے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات, آسمانوں کے اوپر اس کی حکومت, آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر زمین کے نیچے, ساتوں زمین کے تحت اگر ایک چیوٹی چلتی ہے تو وہ میرے اللہ کی حکومت میں چل رہی ہے. اللہ کی حکومت سے کوئی باہر نہیں. اتنی بڑی حکومت آج تک نہ کسی کے پاس رہی اور نہ ہمیشہ کسی کے پاس رہے. کبھی کسی کے پاس اتنی بڑی حکومت آ ہی نہیں سکتی جتنی بڑی حکومت میرے اللہ کے پاس. اللہ نے اتنی بڑی حکومت کسی کو دی ہی نہیں, اور کوئی اپنی طاقت پر بنانا چاہے اتنی حکومت تو وہ کر بھی نہیں سکتا ہے. سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ نے جس نے سارا نظام بنایا, سجایا, بسایا, اس اللہ نے قرآن کریم میں ایک اعلان فرمایا ہے. ہم ملک کے ایک حاکم کی بات کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں, ڈر اٹھتے ہیں. اس اللہ نے الف لام میم سجدہ میں, جس کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں عموماً ہمارے ائمہ کرام پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے, ہم پکڑ کریں گے, ہم حساب کریں گے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, اے انسانوں, ایک جناتو, ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے ان قریب فارغ ہونے والے ہیں. اللہ کو ابھی بھی کوئی کام نہیں, اللہ فارغ ہی ہیں, اللہ کن فیکون کے مالک ہیں. لیکن اس اللہ نے فرمایا میں جس دن یہ ارادہ کر لوں گا آج حساب کتاب کرنا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا, اور اس دن اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام اللہ نہیں کریں گے. پکڑ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. میزان عدل اللہ کے سامنے ہوگی, سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور جو آج اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور بتوں کے پجاری بن کر پھرتے ہیں, یا آگ کی پرستش کرتے ہیں, یا سورج کو سجدہ کرتے ہیں, کل قیامت میں وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اور تسلیم کرنا پڑے گا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ اعلان کریں گے جب ساری لاشیں بکھری پڑی ہوگی, لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کے ہاتھ میں ہے, اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے اللہ کے لیے حکومت, اللہ خود جواب دیں گے الملک یومئذ للہ, اس دن حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. آج جو نام نہاد بادشاہ ہے وہ اس دن کوئی نہیں ہوگا, سب مرے پڑے ہوں گے اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اتنی بڑی حکومت کا حاکم اللہ یہ اعلان کرتا ہے ہم بدلہ لینے والے ہیں, ہم بدلہ, اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے. کیا اس اعلان کو سن کر ہمارے کلیجے میں کبھی کپکپاہٹ آئی؟ کیا اس اعلان کو سن کر ہمارے دلوں میں کبھی بے چینی آئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا یہ لفظ سن کر, اللہ کا یہ کلام سن کر کلیجہ کانپ اٹھتا, کلیجہ منہ کو آنے لگتا کہ اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ بدلہ لینے والے ہیں. اے اللہ آپ فرما رہے ہیں دنیا کی حکومت تو ہو سکتا ہے بدلہ نہ لے سکے. بھئی کوئی مجرم جرم کر کے کسی جگہ چھپ جائے, وہ چھپا ہوا پریشان تو ہوگا, لیکن حکومت وہاں تک پہنچ پائے یہ ضروری نہیں. لیکن اگر پہنچ جائے کیمرے کے سہارے پر یا کسی مخبر کی خبری کی خبر دینے پر حکومت کے کارندے وہاں پہنچ جائے, اسے گرفتار کر لے, تو گرفتار کرنے کے بعد بھی حکومت اس کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو تھانہ لے جاتے اللہ اس کو موت دے دے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی, وہ اس کو دفنا دیا جائے گا. حکومت مرے ہوئے کو تھوڑی سزا دے گی, نہیں سزا دے سکتی. حکومت قادر نہیں ہے. کل قیامت میں اللہ کے سامنے اس زندگی کو لے کر ہمیں حاضر ہونا ہے جس کے بعد موت نہیں آنے والی, ہمیشہ زندہ رہنا ہے. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کتنا عذاب ہوگا,
چند دنوں میں وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد آرام، نہیں نہیں نہیں، وہاں موت کو کل قیامت میں حاضر کیا جائے گا، اللہ کے حکم سے لایا جائے گا، اس کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کے اوپر سفید اور کالی دھاریاں ہوں گی جو یہ اعلان کر رہی ہوگی، کالی دھاریوں سے مراد رات ہوگی اور سفید دھاریوں سے مراد دن ہوگا، اور اس دمبے کو ذبح کر کے یہ اعلان ہو جائے گا کہ موت کے لیے آج موت آ چکی، اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے، اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے لیے کیا ہم کبھی ڈرے ہیں کہ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی جو انہوں نے تفسیر عزیزی میں ذکر کی ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا عذاب ہوگا آخرت میں، کتنا عذاب ہوگا۔ بھائی بچوں کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ جس کو بہت مارا ہو اس کے ماں نے، اس کے باپ نے یا اس کے مدرس نے، تو ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں مار کھائے کھائے نے بے شرم تھے کیوں۔ اب اس کو مار کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے، جس کو بار بار مار پڑتی رہے وہ تو مار سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیں گے قیامت میں اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں، تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کتنا عذاب ہوگا، مار کھا کھا کے ہم تو مار کھانے کے عادی ہو جائیں گے، پھر تو تکلیف نہیں ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا آدمی مار کھا کھا کے مار کا عادی اس وقت بنتا ہے جب مار کھانے کی شکل ایک ہو، مار کی شکل ایک ہو، جس طرح مارا جا رہا ہو اس کی شکل ایک ہو۔ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب اور اللہ کے جہنم میں قائم کیے ہوئے عذاب کی شکل ایک نہیں ہوگی، کئی طرح کے عذاب آئیں گے، آدمی اس کو سہ نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا اور اس عذاب کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب نے دوسرا جواب بھی دیا ہے اپنی تفسیر میں، فرمایا انسان جب دنیا میں سزا برداشت کرتا ہے تو چمڑی ایک ہی ہوتی ہے، وہ مار کھا کھا کے چمڑی بے جان ہو جاتی ہے تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں جب عذاب ہوگا چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی، دوسری چمڑی اللہ کی طرف سے آ جائے گی، اور جب نئی چمڑی آتی ہے زخم کے بعد تو عام چمڑیوں کے مقابلے میں نئی جو چمڑی آتی ہے اس میں احساس زیادہ ہوتا ہے، دوسری چمڑی کو لگے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا زخم کے بھرنے کے بعد نئی چمڑی پر ذرا سا بھی لگ جائے تو جلدی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں جب عذاب آئے گا چمڑی جل کر خاک ہو جائے گی، دوسری چمڑی لائی جائے گی اور اس پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنا چاہے معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے بھی نہیں جانے والا ہے کہ فلاں مجرم کو آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ معاف کرنے پر آئے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہی اللہ جب پکڑ کرنے پر آئے تو بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اتنی سخت پکڑ کیوں فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے ارادہ کرو، تقریر نہیں سننا ہے، عمل کے ارادے سے ہم سنیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ورنہ میں ایک بار پھر وہ بات دہراتا ہوں، گناہوں کے نقصانات ہمارے علماء نے ذکر کیے ہیں، ان میں پہلا نقصان یہ ہے کہ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی بند کمرے میں جہاں اے سی لگا ہوا ہو، جہاں آرام اور راحت اور سکون کے اسباب موجود ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں بظاہر سکون کے اور آرام کے اسباب ہو، ایسے بند کمرے میں اگر سویا کوئی گناہ کرے گا تو اتنے سارے آرام کے اسباب کے باوجود دل اندر سے دھڑکے گا، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا کہ کہیں کوئی مطلع نہ ہو جائے، کہیں کسی کو واقفیت نہ ہو جائے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، میں یہاں گناہ کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے بالمقابل کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو، دل میں سکون ملے گا، چاہے لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہو، بند کمرے میں پڑھ رہا ہو،
اطمینان نصیب ہوگا، نیک کام کرے گا اطمینان ملے گا، عافیت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، سکون ملے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ جانچنا چاہو تو یہ امتحان لے لینا، جانچ لینا کہ جب کبھی طبیعت بہت بے چین ہو، بے قرار ہو، کوئی ٹینشن دماغ پر آ گیا ہو اور ایسے وقت میں آپ کچھ نہ کر پاتے ہو، تازہ وضو کر لیجئے، قرآن کریم اٹھا لیجئے، اس کے 2-4 صفحے یا 2-4 رکوع تلاوت کر لیجئے۔ میں قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں ہو سکتا کہ وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو کسی دوا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ نیکیوں میں سکون ہے، گناہ میں بے چین۔ تو پہلی بات، گناہ سے نقصان یہ ہوگا کہ دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان گناہوں سے یہ ہے کہ برکت چلی جاتی ہے۔ برکت کا معنی غریبی نہیں، برکت چلی جانے کا مطلب غریبی نہیں، برکت ہر چیز سے چلی جاتی ہے۔ وقت میں برکت نہیں رہتی، آنن فانن ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، آدمی جو کام کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پایا، وقت کی برکت چلی گئی، زندگی کی برکت چلی گئی، سکون کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ برکت چلی گئی، بے چینی آ گئی۔ پیسے بہت ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسوں کی برکت چلی گئی، گھر کے افراد میں سے برکت چلی گئی، گھر کی چیزوں میں سے برکت چلی گئی۔ اور اگر یہی آدمی نیک کام کرتا ہے تو ایک چونی میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ملاقات کی غرض سے اور آ کر کہنے لگا، حضرت دعا کرنا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے ایام چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں، یہ دوسرا حج کا موسم ایسا آ گیا کہ جس میں ملک سے عازمین حج اپنے دلوں میں ارادے رکھتے تھے کہ اللہ کرے کہ کھل جائے راستے اور حرمین میں پہنچ جائیں، نہیں پہنچ پائے۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ راستے دوبارہ کھول دے، وہ دوبارہ آبادی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، سکون کی کیفیت اللہ نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، جنید بغدادی کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا، حضرت دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیسے پیدل نکل رہا ہوں، کوئی اسباب ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ نہیں، ارادہ کر لیا ہے کہ پیدل چل کر حج کر لوں گا۔ تو حضرت نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چارانے نکال کر دیا، چونی، کہا لو یہ تمہیں سفر میں کام لگے گا۔ تو اس نے وہ چونی اپنے پاس لے لی اور چونی لے کر سفر کے لیے نکلا۔ راستہ چلتے چلتے ایک قافلہ نظر آ رہا تھا اور وہ قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا حج بیت اللہ کے لیے۔ قافلے والوں نے کہا ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک کام کرو، ایک اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اس پر کوئی سوار نہیں ہے، ہم احتیاطاً اس کو لے کر نکلے تھے، آپ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ راستہ طے ہوتا گیا، سواری مل گئی، اور چونکہ یہ آدمی پیدل چل رہا تھا، لوگوں کو رحم آیا، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، تو اب سواری بھی موجود، کھانا بھی موجود، پینا بھی موجود، اطمینان سے وہ بیت اللہ پہنچ گیا، حج کے سارے احکام و ارکان ادا کیے، اور اس کے بعد واپسی کے لیے واپس پیدل چلنا شروع ہوا۔ ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے گھر پر جا رہا ہوں، فلاں جگہ میرا مکان ہے، وہاں جا رہا ہوں جو اتنی دوری پر ہے۔ کہا پیدل کیسے چلو گے؟ ہمارے ساتھ ایک حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے، حج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، ان کی سواری خالی ہو چکی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ گھر تک چھوڑنے کے لیے یہ قافلہ آیا۔ یہ آدمی جب حج سے واپس لوٹا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ کہا حضرت حج میں تو عجیب معاملہ ہو گیا، نہ جاتے وقت مجھے سواری تلاش کرنی پڑی، نہ آتے وقت سواری تلاش کرنی پڑی، نہ اللہ نے کبھی بھوکا رکھا، نہ کبھی پیاسا رکھا، نہ کبھی چلنے پر اللہ نے مجھے مجبور کیا، آرام سے گیا، آرام سے آ گیا۔ جنید بغدادی نے پوچھا وہ ہماری چونی؟ کہا وہ تو خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت نے فرمایا اللہ واپس مجھے دے دو۔ وہ جس چونی کو لے کر گیا تھا، میرے اللہ نے اس میں برکت ایسی رکھ دی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ ہے برکت، اس کو برکت کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ برکت یہ نہیں ہے کہ آدمی مالداری اور برکت جمع ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔
دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو بہت مالدار ہیں لیکن زندگیوں میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں، عافیت و اطمینان نہیں. اور دنیا میں بہت سارے غریب ہیں جن کے رہنے کے لیے چھت بھی سلامت نہیں ہے، پانی ٹپکتا ہے بارش کے موسم میں اور دیواریں اعلان کرتی ہے ہر سال کہ اب میں گر جاؤں گی، اب گر جاؤں گی، اور وہ اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں. یہ تب ملے گا جب آدمی اللہ کا ہو کر. بھائی سکون دنیا میں کسی کے پاس نہیں، سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، آرام پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. پیسوں سے گدے خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے روٹی خریدی جا سکتی ہے، بھوک کا مٹنا نہیں خریدا جا سکتا ہے. چیزوں کی چیزیں خریدی جا سکتی ہے پیسوں سے، آرام و سکون نہیں خریدا جا سکتا. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سکون اللہ کے پاس ہے، سکون راحت اطمینان اللہ کے خزانے میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ہم اس کے ہو کر رہیں جس کے پاس سکون ہے، عافیت ہے، اطمینان ہے. تو گناہوں سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بے چینی آتی ہے. نمبر 2 بے برکتی آتی ہے، برکت آدمی کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3 جگہ جگہ اس کی مخالفت ہونے لگتی ہے، کوئی اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے. پھر گنہگار سے اس کے بچے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، بیوی بھی نفرت کرنے لگتی ہے اور رشتہ دار بھی دور رہنے لگتے ہیں. ظاہری طور پر اگر لوگ قریب رہتے ہوں تو دل متنفر ہو جاتے ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بیٹی میری نافرمانی کرتی ہے، میرا نوکر میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں یاد کرتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اور مجھے یاد آ جاتا ہے پرسوں میں نے یہ گناہ کیا تھا، 2 دن پہلے یہ گناہ کیا تھا، پچھلے ہفتے یہ گناہ کیا تھا. میں اس سے توبہ کر لیتا ہوں تو بیٹا بھی فرما بردار ہو جاتا ہے، بیٹی بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، ملازم بھی فرما بردار ہو جاتا ہے. سب کو فرما بردار بنانا ہو تو ہمیں رب کا فرما بردار بننا پڑے گا. ہم رب کے فرما بردار تو پھر سب ہمارے فرما بردار، اور رب سے ہم دور ہو گئے تو سب ہم سے دور ہو جائیں گے. اس سے میرے بھائیوں آرام چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کے بن کر رہو، اللہ کے ہو جاؤ. جو اللہ کا ہو گیا وہ سکون میں آ گیا، آرام میں آ گیا، اطمینان میں آ گیا. اور پھر وہ جہاں کہیں جائے گا اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ساتھ سفر کرے گی، اللہ تعالیٰ کا انتظام اس کے ساتھ ساتھ سفر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کے ساتھ ہم پلہ ہوگی اور اللہ رب العزت کی خاص توجہ اس کی طرف ہوگی. وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے جائیں گے. میرے بھائیوں ہم اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ ہمارا ہے. اللہ کو جو کام پسند ہے ہم وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ کو کیا کام پسند ہے ہم تلاش کریں، علماء سے پوچھیں، حدیثوں میں تحقیق کریں کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کاموں کے کرنے والے بنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ای الاعمال یا حب، سب سے پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور نے جو باتیں بیان فرمائی ان میں پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر جو ذکر کیا میں مختصر آپ کے سامنے کہتا ہوں. فرمایا الایمان باللہ، پہلے نمبر پر اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، یہ ماننا کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور نمبر 2 وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قرآن کریم کو آپ کھنگالیں گے تو قرآن نے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا نام ذکر کیا، اپنے احکام ذکر کیے، فوراً والدین کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری مرتبہ انشاءاللہ میں اس عنوان پر خاص آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جائے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر کیا وعید آتی ہے اور کیسی پکڑ آتی ہے، کن لوگوں کی پکڑ ہوئی ہے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دوسرے موقع پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا
کہ ایسے اعمال تلاش کرو کہ بھئی کون سے عمل پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں ہم، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ میں نے جو آج کی گفتگو شروع کی تھی وہ اس پر شروع کی تھی کہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمتوں کے ایام ہیں، رحمتوں کی راتیں ہیں۔ میں نے شروع میں جو بات نہیں ذکر کی تھی اب اخیر میں اس کو ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو 10 دن پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، لیکن پہلے سے لے کر 9 تاریخ تک 10 کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے، 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، 1 سے لے کر 8 اور 9واں بھی الگ کر دیجئے، 1 سے لے کر 8 تک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کسی ایک دن کا، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کو اگر روزہ رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ یہ مبارک، یہ تو ایام دن کی بات کر رہا ہوں۔ ان راتوں میں اگر کوئی 1 رات کی عبادت کرتا ہے تو وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم ان دنوں کی برکت کو سمجھتے ہی نہیں، ہم نے ان دنوں کی برکت صرف یہ سمجھی ہے کہ جس پر قربانی ہے وہ مونچھ نہیں بنا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، یہ مستحب ہے میرے بھائی، یہ مستحب ہے، کرے اچھا ہے، نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا، اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ دوبارہ جب حاضر ہوں گا میں اپنے وعدے کو یاد رکھوں گا کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری پر کیا ملتا ہے اور والدین کے ساتھ نافرمانی کے معاملے پر کیا وعیدیں ہیں اور کیسی پکڑ ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ آمین بعد وآخر دعوانا سنتیں پڑھ لی۔